السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ سورۃ الانفال آیہ نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زید بن ارقم سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی اصل رسی ہے، جو اس کے ساتھ جڑ کے رہے گا وہی ہدایت پا جائے گا، اور جو اس سے دور رہے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ تو ہم سب کے لیے کیا لازم ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں تاکہ ہم سیدھے راستے پر چلتے رہیں، وہ راستہ جس کے لیے ہم نے دعا کی تھی سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ تعالیٰ اور ساتھ جواز پیدا کیا تھا صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر اس انعمت علیہم راستے کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے تو پھر اس پہ جمے رہنے کی ضرورت ہے، جو نبیوں کا، صالحین کا، شہداء کا راستہ ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پکڑے رکھنا، یعنی مستقل ایک تعلق رکھنا اس کے ساتھ، اس کو پڑھتے رہنا، سمجھتے رہنا، غور و فکر کرتے رہنا، تدبر کرتے رہنا، اور پھر کتاب کے آنے کا مقصد ہم پہ کلیئر ہوئے گا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں اور بھی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف اور یہ مبارک ہے، برکتوں والی ہے، تاکہ تم اس پہ تدبر کرو اور اس کی آیات پہ غور و فکر کرو۔ اور غور و فکر کرتے ہیں کون؟ صرف عقل والے۔ اللہ عقل والے بنا دے ہم سب کو۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر انسان غور و فکر کیا جائے، انسان کی طرف سے اس پر غور و فکر کیا جائے، لیکن عموماً ہم اس کی قرأت اور حفظ کو کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا کام سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ نیکی کا کام ہے، لیکن ہے کہ جیسے کل بھی ذکر کیا تھا نا کہ بادام کو توڑیں گے نہیں تو اندر کا وہ جو کہتا ہے نا گری ہے اس کا ذائقہ نہیں آئے گا، خالی چھلکا چاٹنے سے تو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ یہ ہدایت اور برکت والے کام ہیں، مگر اصل ہدایت تو ملے گی جب ہم غور و فکر کریں گے۔ تو نیکی کا کام تو ہے وہ والا، لیکن اس کو سمجھنا اور غور و فکر کرنا دراصل اصل ذمہ داری ہے۔ پھر وہ حسن بصری کہتے ہیں کہ اس پر غور و فکر کے ساتھ عمل بھی کیا جائے، ٹھیک ہے، مگر لوگوں نے صرف اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنا دیا۔ کتنے میجورٹی 99% اپنے بیک ہوم میں دیکھیں یا اپنے ادھر بھی دیکھیں، کیا ہے تلاوت ہی کرتے ہیں صرف۔ وہ کہتے ہیں نا اوپر کا جیسے بادام کا وہ چھلکا ہے نا، اسی کے ساتھ ٹھیک ہے ثواب ہے، وہ نیکیاں ہیں کرتے ہیں، لیکن مقصد تو پورا نہیں ہوتا۔
قرآن کیا کہتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. جس تلاوت برائے تلاوت کر رہے ہیں، بس کر رہے ہیں. اور آج ہم اپنے بچوں کو بھی کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ قرآن پڑھا دیں یا حفظ کروا دیں تو حق حاصل ہو گیا. جب تک ان کو ہم زبان کی لینگویج کی سمجھ نہیں دیں گے تو وہ حق تو نہیں ادا ہوتا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ پھر واضح ہو جاتا ہے. اسی طرح یحییٰ ابن سعید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور محمد بن یحییٰ بن حبان دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ محمد نے ایک آدمی کو بلایا اور اس سے کہا مجھے وہ بتاؤ جو آپ نے اپنے والد سے سنا ہے. اس نے کہا میرے والد نے بتایا کہ زید بن ثابت جو ایک صحابی تھے ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کا 7 دن کے بارے میں قرآن کو مکمل کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے، 7 days میں. میں نے کہا خیال اچھا ہے، یعنی 7 منزلیں نا، روز کی 1 منزل پڑھ لے انسان. اگر زید نے کہا یہ اچھا کام تو ہے لیکن میں اسے اپنے لیے 10 دن یا آدھے مہینے میں مکمل کرنا بہتر سمجھتا ہوں. جو مجھے 7 دن سے زیادہ یہ عزیز ہے کہ میں 10 دن لگاؤں اس قرآن کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، اور آپ یا پھر آدھا مہینہ یعنی 15 دن. تو یہ بہترین ایک زاویہ ہے نا کہ قرآن کو کیسے سمجھنا چاہیے. جیسے اب رمضان کا مہینہ ہے، اگر قرآن کی تلاوت ہم میں سے کوئی عربی نہیں سمجھتا تو ترجمے والے قرآن سے پڑھے جس میں ترجمہ نیچے ساتھ ورڈ کے نیچے لکھا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ تلاوت کرتے کرتے عربی پہ بھی ہماری نظر پڑے، اور کہیں نہ کہیں ضرور رک کے سوچیں کہ اللہ نے یہاں پہ اس بات کا اگر حکم دیا ہے تو کیوں دیا ہے، اور اس کا صلہ جو دیا ہے یہ کیوں دیا ہے. جب غور و فکر کریں گے تو انسان کے اندر وہ جو کہتے ہیں نا شرح صدر پیدا ہوتی ہے، پھر اندر اپنی کوالٹیوں کو جمع کرنے کے لیے انسان کا دل جاگ جاتا ہے. تو پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا، دیکھیں ذرا، انہوں نے کہا زید بن حارث سے پوچھا گیا نا جب، تو انہوں نے یہ سارا کلیہ بتانے کے بعد، یہ سارا جواب دینے کے بعد کہا اب تم پوچھو کیوں. انہوں نے کہا اچھا میں پوچھتا ہوں کیوں ایسا ہے. تو زید نے کہا اس لیے کہ تاکہ میں قرآن میں غور و فکر کروں. 7 دن میں تو غور و فکر کھونا ممکن نہیں ہے، اس میں تو صرف منزلیں ختم کرنے کی طرف دھیان رہے گا، اور اس کے مسائل کو پر رک کر تدبر کروں کہ اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کے درمیان ساتھ ساتھ رک رک کر غور کرنا چاہیے. اور تلاوت کا معمول بھی کہ قرآن کو ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں گویا کہ اگر ڈائریکٹ عربی آتی ہے تو الحمدللہ کہ ساتھ ساتھ تلاوت کے ہمیں سب پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ رک کے تھوڑا ٹھہرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ احکامات اگر خوشخبری والے ہیں تو اس میں مجھے کون سی کمی ہے جو خوشخبری میں تک پہنچنے نہیں پا رہی، اور کوئی خدا نخواستہ اگر سزا کی بات ہے تو کیا یہ گناہ میرے اندر تو نہیں موجود یا ہمارے ماحول میں تو نہیں موجود. تو یاد رکھیے قرآن کو نہ صرف پڑھنا بلکہ اس پہ غور و فکر کرنا ایک مسلمان کا مقصد اول ہے، اور یہ بات ہم سب کو سمجھ آ جانی چاہیے. قرآن کا حق ادا بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر اس کو اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے نہیں پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے ساتھ تا حیات ایک اس کا رابطہ اپنے ساتھ مضبوط رکھیں، اور دوسرا اپنے مقصد کو پہچانیں، اس قرآن کے مقصد کو. شروع کرتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں مسکینوں مسافروں کے لیے ہے. اللہ نے اپنے لیے حصہ جو مخصوص کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکالا جائے، فی سبیل اللہ کے کاموں میں خرچ کیا جائے. اور جو رسول کے لیے ظاہر ہے ان کے ذاتی خرچوں کے لیے ہے، ان کے اوپر اپنے جو ذاتی خرچے ان کے لیے ہے.
تو رشتہ داروں میں پھر تقسیم ہونا چاہیے، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے بھی ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی۔ یہ کون سا فرقان؟ جنگ بدر کو فرقان کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے مال غنیمت کا جس کے بھی ہتھے کوئی چیز آئی ہو تو ایک کلیکٹیولی ایک جگہ پہ جمع کرنے کا حکم دیا، اور پھر اللہ کے نبی کے ہاتھوں کے ذریعے وہ اس کو تقسیم کروایا۔ اور تقسیم میں کن کن کے لیے؟ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور پھر رشتہ دار، یتیم اور مسکین اور فی سبیل اللہ۔ یاد کرو وہ جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے، وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے پڑے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ یہ وہی واقعہ جو میں ابھی آپ کو تفصیل سے بیان کر کے آ چکی ہوں۔ اور کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلہ کی قرارداد بھی ہو چکی ہوتی تو ضرور اس موقع پر تم پہلو تہی کر جاتے۔ یعنی یہ تو اچانک ہوا نا، تم دیکھے تو نیت نکلے تھے قافلے کو لوٹنے کی، تو اچانک سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سامنے آ گیا تو ان کو تو اب حق اور باطل کا جو مارکا ہے نا وہ تو واضح ہونا ہی چاہیے، تاکہ آج اگر حق اور باطل کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات وہ خیمے میں گزاری تھی نا دعائیں کرتے ہوئے، کہا تھا یا اللہ آج اگر حق مغلوب ہو گیا نا تو پھر تیری دھرتی پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، تو آج ہمیں اپنی مدد عطا فرما، بھلے ہم ان کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کی پھر مدد آئی تھی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ پہلے سے طے ہوتا نا تم نہیں گھروں سے نکلتے، تمہارے دل چھوٹے ہو جاتے، کیونکہ یہ تو اچانک سے، اور سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہمارے اچانک کوئی کام ہمارے ذمے میں پڑ جائے، وہ آسان طریقے سے عطا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے جس کے لیے ہم پلاننگ کرتے رہتے ہیں تو وہ اتنا 100% ہو ہی نہیں پاتا۔ لیکن جو کچھ پیش آیا اس کے لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو جائے، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ اور یہاں اس تقسیم کو کرنے کا مقصد وہی پھر وہ جیسے میں پہلے بتایا کہ اللہ کے نبی نے ہدایت کر دی تھی سب کو، یہ چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز بھی ہے نا کہ خالی کوئی چادر بھی کسی کے ہاتھے لگی نا تو یہ نہ سوچے کہ چلو کوئی یہ تو اس کا تو کوئی اتنا کوئی نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے تو چلو یہ میں ہی لے لیتا ہوں، نہیں، سب کا سب سامنے رکھا جائے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے، پھر وہی کوالٹی وہی صفت اللہ تعالیٰ کی آئی ہے، سمیع اور علیم۔ اور یاد کرو وقت جب کہ اے نبی اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اپنے نبی کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے خواب دکھایا جس میں سے ان کو چھوٹا دکھایا، تھوڑا دکھایا، اور کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم ضرور لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ نے اس سے تمہیں بچا لیا، یقیناً سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہ میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں دگنا، جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آیا۔ اب یہ اللہ کے بس میں ہے نا، جس کو چاہے جتنا دکھا دے۔ اب مسلمانوں کو وہ دکھائے اپنے سے بھی تھوڑے تو ان کے تو حوصلے رہے بلند کے نہیں کوئی بات نہیں، بات ہی کوئی نہیں۔ اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمہارے ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ ایک کو میں 20 پہ بھاری کر دوں گا یا 200 پہ بھاری کر دوں گا، ہے نا؟ تو یہ آگے دیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آخرکار سارے معاملات اللہ کی طرف تو جانے والے ہیں۔ اور اس دن کی خاص جو دعا تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ تھی کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کتنی بھی کوئی بڑی مشکل پریشانی آ جائے، انہونی آ جائے تو ہمیں یہ دعا کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس میں اللہ کی رحمت، اور اللہ کی رحمت اور مدد کب آتی ہے؟ جب انسان کے پاس ثابت قدمی ہوتی ہے۔ کامیابی کے 2 ہی نکات ہیں اس میں بتائے گئے آگے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کیا ایمان لانے والوں جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ نمبر 1 ثابت قدم رہنا کیا ہوتا ہے؟ ڈٹرمن رہنا، جمے رہنا، پکے رہنا، ایسے نہیں کہ بس تھوڑی سی مشکل پریشانی میں دیکھ کے گھبرائے اور نکل گئے حالات سے۔ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑا نہیں کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ آپس کی لڑائیوں سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی ساخت کمزور ہو جاتی ہے۔ گھر میں ہی آپ کی وہ جو کہتے ہیں نا آپ کی ڈیولپمنٹ میں مضبوطی نہیں تھی تو باہر جا کے آپ کیا بات کریں گے کسی کے سامنے؟ گھر میں ہی آپ ایک نہیں تھے تو باہر جا کے آپ کی رائے ملے گی نہیں، اس لیے کہا کہ آپس میں لڑائیوں سے اجتناب کرو۔
تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب چلا گیا تو ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر اور موسیٰ العشری کو یمن بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، ان کو خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف نہ پیدا نہ کرنا۔ کیونکہ وہ سب وقت گورنر بنا کے بھیجے جا رہے ہیں، لیڈر بنا کے بھیجے جا رہے ہیں، اور لیڈر جب آپس میں، لیڈر کی کوالٹی یہی ہونی چاہیے کہ دو اگر ہوں ایک دوسرے کے جانشین تو دونوں کو آپس میں اتفاق رکھنا چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے، محبت کے ساتھ چلنا چاہیے، آسانیاں پیدا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم اپنے ایمان سے جاتے رہو گے، دین جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے مجھے یہ ڈر نہیں کہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ ایمان کے بعد تمہیں شیطان، اب تمہاری ایمان کے بعد شیطان مایوس تمہارے ایمان سے تو ہو چکا ہے، لیکن تمہارے اندر وہ لڑائیاں پیدا کروائے گا۔ جزیرۃ العرب میں آپس میں لڑوانے کے لیے وہ چاقو چومت رہے گا۔ آج دیکھتے ہیں دینی بھائی ہیں لیکن آپس میں کس وجہ سے لڑائیاں ہو رہی، یعنی دل ان کے جدا جدا ہو جائیں گے، دین ایک ہے مگر دل جدا جدا ہے۔ تو یاد رکھیے کسی بھی معاملے میں جھگڑا پسندیدہ نہیں ہے، جھگڑا چھوڑنے والوں کے لیے بڑی اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اور صلح کر لے۔ بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ غلطی آپ کی نہیں ہے، کلیئر ہوتا ہے، لیکن درگزر کر کے چھوڑ دیں اس کو، اوکے بائنڈ اپ کریں، نو بحث۔ اور لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ مت اختیار کرنا، جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے۔ یاد رکھیے یہ جو اترانا ہے نا اور جو تکبر ہے اللہ کو قطعی پسند نہیں ہے، جس کی روش سے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور اسی یعنی تکبر کی وجہ سے وہ دوسروں کا راستہ بھی تنگ کرتے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھا دیے تھے، اور ان سے کہا تھا آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ کیا ہوا تھا؟ شیطان کہتے ہیں کہ ایک انسان کی شکل میں آ کے کفار مکہ کو خوب ہلا شیری دے رہا تھا کہ نہیں تم ہی غالب آنے والے اور تم بس ڈٹے رہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ان کی کوتاہیوں کے اوپر ان کو خوشنما دکھا کے ان کو انکریج کر رہا تھا، اور یہ کہ تمہارے ساتھ میں ہوں نا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہو تو الٹے پاؤں پھر گیا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات پیچھے سے شرارتی دماغ، شرارتیں کرنے والے اس طرح کی آپ کو نا وہ جو کہتے ہیں دیتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی مشورے اور کوئی نہ کوئی رائے، اور یہ بھی تسلی دیتے ہیں کہ فکر نہ کر تیری بیک میں موجود ہوں، اور جب آپ کڑے وقت پہ جا کے پھنس جاتے ہیں پھر وہ آپ کو نہ تو آپ کے فون کال اٹھائیں گے نہ آپ سے بات ہی کرنا چاہیں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ اب میں نہیں، تو وہی شیطان نے وہ کیا، پھر وہ بھاگ گیا اور کیا کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، انی بری منکم، میں تم سے بری زما ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب آخری دم تک کہتے ہیں نا کہ شرک پکڑنے والی بات ہوتی ہے نا تو اس وقت انسان کو خیال ہوتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس سے پہلے جو مرضی کرے، اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے تو ہم دیکھیں کدھر کھڑے ہیں۔ وہ شیطان ہو کے اپنے رب کو پہچان گیا، یا نافرمانی کے باوجود اس نے یہ بات پتہ کی بتا دی ہمیں، انی اخاف اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، میں بھی اللہ سے ڈر رہا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور وہ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اطاعت کے بغیر اللہ کا خوف کا تو کوئی تصور نہیں ہے، وہ اطاعت نہیں نہ کر رہا تھا، اس لیے اس خوف کی کوئی معنی تو نہیں ہے، لیکن وہ مسلمانوں کو ایک سبق تو دے گیا کہ اللہ کا ڈر اگر پیدا کرو گے اطاعت کے ساتھ تو کیونکہ یہی فائدے والی چیز ہے، ورنہ واللہ شدید العقاب ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ الہی جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا پڑھا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنے دین پہ، ہمارے ایمان پہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ ہمیں آپس کے جھگڑوں سے بچا کے رکھ، یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا بنا دے اور فکر و تدبر کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں اپنے اور اپنے پیارے نبی کی سچی اطاعت عطا فرما، یا اللہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ تو اپنے نفس کے حوالے کرنا نہ شیطان کے حوالے کرنا، یا اللہ تو ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں ثابت قدمی دے دے، ہم پہ صبر انڈیل، اللہم افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا، اللہ ہمیں صبر انڈیل اور ہمارے قدموں کو دین پہ جما دے۔
اللهم حبب علينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمين ثم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.